بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ثقلین حیدر نقوی النجفی سرزمین نجف اشرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین محترم، ماہ ربیع الاول اپنے نصف حصے کو کمپلیٹ کر چکا اور وہ دن آ گئے، وہ ایام پہنچ گئے کہ جن ایام کا انتظار فقط انسانوں کو نہیں ہے بلکہ کائنات کی ہر مخلوق اس دن اور اس خوبصورت شب کے انتظار میں ہے کہ جس شب میں نور مصطفیٰ نے اپنی کرنیں بکھیرنا شروع کی اور پوری کائنات کو اپنے وجود مبارک سے روشن کر دیا۔ اور وہ شب ہے 17 ربیع الاول کی کہ جس عظیم شب میں، اس عظیم وقت سحر میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نور جہاں میں اپنے نور کی کرنیں بکھیرتا ہوا آغوش جناب سیدہ آمنہ میں جلوہ گر ہوا۔ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میری آغوش میں میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوا تو میں نے اپنی آغوش سے ایک نور کو پھونٹتے ہوئے دیکھا۔ تو جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ نور مصطفیٰ کے وجود اور اس عظیم نور کی برکت میں، اس عظیم نور کی وجہ سے میں نے سرزمین مکہ پہ رہتے ہوئے اس نور کے اندر سفر کیا اور میں نے پوری کائنات کا مشاہدہ کیا۔ یہ برکتوں والی رات تھی، یہ عظیم سعادتوں والی رات تھی، اور یہ وہی رات تھی کہ جس رات میں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پاک ارحام میں وہ نور اول، وہ نور عظیم، وہ نور خاص تمام ارحام میں سفر کرتے 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 وجود جناب عبداللہ کی نسبت جناب آمنہ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا کی آغوش مبارک میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو یہاں میں اپنے دیکھنے والے ناظرین سے مخاطب ہوں اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 17 ربیع الاول کو اس عظیم نبی کی ولادت ہے، اس عظیم رسول کی ولادت ہے کہ جو رسول سبب ٹھہرا ہے اس کائنات کی تخلیق کا، اس رسول کی ولادت ہے کہ جس رسول کی محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کا فرش بچھایا ہے، جس رسول کی محبت میں اللہ نے یہ نیلے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، جس رسول کی وجہ سے اللہ نے دریا اور سمندروں کو خلق کیا ہے، جس رسول کی وجہ سے آسمان اور زمین کو بنایا گیا ہے، جس رسول کی وجہ سے پوری کائنات کو خلق کیا گیا ہے، جس رسول کی وجہ سے ہواؤں میں تھر تھراہٹ پروردگار نے پیدا کی، جس رسول کی وجہ سے پروردگار نے چاند اور ستاروں کو ضیاء بخشی ہے، جس رسول کی وجہ سے پروردگار نے سورج کو حیات بخشی ہے، یہ تمام جو چیزیں خلق کی ہیں پروردگار نے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مقدس کے صدقے کی وجہ سے خلق کی گئی ہیں۔ تو ناظرین محترم، بالخصوص والدین گرامی، آج کی رات جو شب ولادت کی رات ہے اور یوم ولادت والے دن بھی اپنے بچوں کو جمع کیجئے اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ آج آنے والی شخصیت کون ہے، اس شخصیت کا تعارف اپنے بچوں کو ضرور کروائیے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ رسول دو عالم، رسول جہاں، آمنہ کے دل کا چین، حسن و حسین کے نانا، علی مرتضیٰ کے بھائی، فاطمہ زہرا کے بابا کی آمد ہے۔ ناظرین محترم، اپنے بچوں کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا درس ضرور بتائیے، ضرور بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ نے کون کون سے کارنامے انجام دیے۔ اور ناظرین محترم،
ایک بات اپنے بچوں کو ضرور بتائیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جب میرے آقا و مولا، میرے آقا و سید و سردار اس دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد نبی بنے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اپنے بچوں کو بتائیے کہ نبی نبی ہوتا ہے جب سے اس کی تخلیق ہوتی ہے، پروردگار اسے تاج نبوت کو پہنا دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جب جناب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے بھی پوچھا تھا رسول اسلام سے کہ یا رسول اللہ آپ کب سے ہے، تو بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، کہا جابر کب نہ تھا، مصطفیٰ تھا۔ یعنی کیا مطلب کہ کون و مکان نہ بنا تھا، میرا نور تھا۔ فرمایا زمین و آسمان نہ بنے تھے، میرا وجود تھا۔ ابھی اعمال کو مرتب نہ کیا گیا تھا، میرا وجود تھا۔ جنت جہنم جبرائیل و میکائیل کچھ نہ تھا، لیکن نور مصطفیٰ تھا۔ تو مجھے یہاں کہنے دیجئے کہ فقط نور مصطفیٰ نہیں بلکہ نور مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ نور علی مرتضیٰ بھی تھا، نور فاطمہ زہرا بھی تھا، نور حسن و حسین بھی تھا۔ اس لیے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہے۔ تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار کو پروردگار نے تب خلق کیا کہ جب کب نہ تھا یہ تھے۔ اپنے بچوں کو بتائیے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق جناب آدم سے لاکھوں ہزار سال پہلے وجود میں آ چکی تھی۔ اپنے بچوں کو بتائیے ہم اس نبی کے قائل نہیں ہیں کہ جس نبی کو 40 سال بعد نبوت دی جائے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی تب تک نبی ہوتا ہے جب اس کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، والدین گرامی، اپنے بچوں کو سیرت رسول خدا کا درس دیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بتائیے، آپ کی تعلیمات بتائیے، تاکہ ہمارے بچے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ کر سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سمجھ سکیں۔ دعا ہوں کہ پروردگار ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیمات بتا سکیں اور وہ ان پہ عمل کر کے بارگاہ الہی میں، بارگاہ محمد وآل محمد میں سرخرو ہو سکیں۔ اپنی دعاؤں میں خاص والدین گرامی میرا پیغام غور سے سنیں، میں مخاطب ہوں ان والدین سے کہ جن کے گھر اولاد موجود ہے، بچے موجود ہیں، ملتمس ہوں ان سے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت، میں پھر گزارش کروں گا اپنے ان والدین سے، ان مومنین سے کہ وہ شب ولادت معصومین ایک گھر میں کیک کا اہتمام کریں، کسی اچھی محفل کا انعقاد کریں، مٹھائی لے کے آئیں اور اس مٹھائی کو رکھ کے پیارے پیارے بچوں کو جمع کیجئے، اور اگر ممکن ہو انسان کی حیثیت اجازت دیتی ہو تو ویسا ہی اہتمام کیجئے جیسا اہتمام ہم اپنے بچوں کی سالگرہ پہ کرتے ہیں۔ انہیں غبارے دیجئے، کچھ پھول لائیے، کچھ محفل ایسی بنائیے کہ واقعاً بچوں کا دل خوش ہو جائے کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ ان بچوں کو بتایا جائے کہ کائنات سج رہی ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے، زمین و آسمان کو سجایا جا رہا ہے، کیونکہ محبوب کبریا آ رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کو اس طرح سے آپ بتائیے کہ آمد مصطفیٰ